فرما دیں گے۔ تو ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، جب وہ تعلق اتنا مضبوط اور بہترین جب ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت بندے کی زندگی کے کیے گئے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ابھی کیا تھا، کچھ دیر میں پورے شہر نے فیصلے کر لیے تھے، پورا شہر فیصلہ کر چکا تھا، پورا شہر اپنی عدالت لگا چکا تھا، اور وہ کہہ چکا تھا کہ یہ معاشرے کا حصہ نہیں ہے، یہ معاشرے میں نہیں رہ سکتا۔ اپنی عدالت لگا کے اس کے حق بارے میں فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق تھا، کیا تعلق بنا، اس کا کسی کو کوئی پتہ نہ چلا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری قوم کو لے جا کر دعا فرما رہے ہیں بارش کے لیے۔ بارش کے لیے دعا کے لیے سب جمع ہیں، سارے اکٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ یا اللہ، ساری قوم جمع ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری اس قوم میں ایک بندہ ایسا ہے جو کئی سالوں سے مجھے میری نافرمانی کر رہا ہے، جو کئی سالوں سے مجھے ناراض کر رہا ہے، کئی سالوں سے میری نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، اسے کہو یہاں سے چلا جائے، پھر بارش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اعلان کرتا ہوں اتنی قوم ہے، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا آواز اعلان کرنا، آواز نکالنا آپ کا کام ہے، پہنچانا وہ میرا کام ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اعلان فرما دیا، بندے نے سنا، جب سنا اس نے کہا اپنا اللہ سے جو اس کا تعلق تھا، جو معاملہ ٹھیک نہیں تھا، اسے ٹھیک کرنے کی طرف وہ پلٹا۔ یا اللہ، اگر میں نکلتا ہوں تو ساری زندگی میرے نسل کو یہ طعنہ ملتا رہے گا کہ بارش اس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، نہیں نکلتا تو پوری قوم عذاب کا شکار ہے، پوری قوم کے لیے پریشانی ہے۔ اسی کشمکش میں وہ سجدے میں گرتا ہے اور اللہ سے اپنی صلح کرتا ہے۔ جب وہ اللہ سے اپنی صلح کر لیتا ہے تو پھر بارش شروع ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ، اے میرے اللہ، ابھی تک وہ بندہ نکلا نہیں اور آپ نے برسات شروع فرما دی، بارش نازل فرما دی۔ وہ نکلا نہیں، آپ نے بارش نازل فرما دی۔ فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، میری اور میرے بندے کی صلح ہو گئی ہے، میری اور میرے بندے کی صلح ہو گئی ہے۔ یا اللہ، آپ کا یہ بندہ اتنا عظیم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس کی آپ کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، یہ بندہ دیکھنے کے قابل ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، جب اللہ اپنی رحمت کا اظہار فرماتے ہیں تو پھر اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ جب اپنے بندوں کو بخشنے پر آتے ہیں تو پھر اللہ ان کی زندگیوں کے اعمالوں کا حساب نہیں کرتے، نہیں فرماتے۔ فرمایا زمین و آسمان گناہوں سے بھر دیے اس حال میں کہ شرک نہ کیا ہو، میرے پاس ہے، میں اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سمندروں کی جھاگ کے برابر اگر گناہ میرے پاس لے کر آئے اور مجھ سے معافی مانگ لی اس حال میں کہ شرک نہ کیا، میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ آسمان کا خلا بھر دیا گناہوں سے اور مجھ سے معافی مانگی اور میں اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا، شرط یہ کہ اس نے شرک نہ کیا ہو۔
اور فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ کا پیار کا اظہار دیکھیں، اللہ کی محبت کا اظہار دیکھیں اپنے بندوں سے۔ فرمایا جب کسی سے معاملات ہمارے خراب ہوتے ہیں تو ہمارے الفاظ اس کے بارے میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس نے ایسے کر دیا، اس نے یہ کہہ دیا۔ ہم نام بھی سیدھا لینا پسند نہیں کرتے، اگر کسی کے ساتھ معاملات میں تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے تو نام سیدھا لینا بھی ہم گوارہ نہیں کرتے، ہمیں پسند نہیں ہے۔ یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قل یا عبادی، اے میرے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ میرے بندوں سے، کون سے بندوں سے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیے ہیں، ان میرے بندوں کو میرا پیغام پہنچا دیجئے۔ کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے وہ مایوس نہ ہوں، میں اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اس لیے کہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ معاف فرمانے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، رب کی رحمت کی بھی مثال نہیں ملتی، لیکن رب کا جب غضب شروع ہوتا ہے تو اللہ کے غضب کی بھی مثالیں نہیں ملتی۔ ایک اللہ کا ولی ساری زندگی عبادت کرتا رہا اور اسے اپنی عبادت پر گھمنڈ تھا، فخر تھا۔ جب واقعہ مشہور ہے، جب اللہ کی عدالت میں پیشی ہوئی تو جب معاملہ ہوا تو جہنم کا ایک دور سے اسے سایہ دیا، جہنم کا سیک دیا گیا اس کو، تھوڑا سا سایہ کہہ رہا ہوں، سیک۔ کیا کہنے لگا؟ آدھا گلاس۔ پھر دوسرے میں کیا کہا؟ آدھا گلاس۔ سارے اعمال لے جاؤ ایک گلاس کے بدلے میں۔ ایک اللہ کے ولی ساری زندگی تصنیف، عالم دین تصنیف کرتے رہے، لکھتے رہے، کتابیں لکھتے رہے۔ معاملہ جب اللہ کے پاس پہنچا، بخشش کا ذریعہ کیا بنا؟ خواب میں بتایا کہ بخشش کا ذریعہ یہ بنا کہ ایک دفعہ لکھتے ہوئے قلم کے اوپر سیاہی رہ گئی تھی، وہاں سے مکھی پی رہی تھی، تو میں نے لکھنا روک لیا تھا کہ شاید یہ بھوکا پرندہ ہے اور یہ مکھی جو ہے اس میں سے وہ پی رہی ہے، تو اس کی پیاس بجھانے کی وجہ سے اللہ نے اس عمل کو قبول کیا، باقی زندگی کے سارے اعمال اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ اللہ کو یہ عمل پسند آیا۔ میرے دوستو، جب اللہ غضب ناک ہوتے ہیں تو پھر اللہ کے غضب کا بھی کوئی انتہا نہیں۔ اور کل قیامت کے دن اللہ بندے سے پوچھیں گے، میں پانی مانگنے آیا تھا، آپ نے مجھے پانی نہیں دیا تھا۔ بندہ کہے گا، یا اللہ پانی بنایا آپ نے مجھ سے کب مانگا؟ فرمایا میرے بندے نے مانگا، تم نے نہیں دیا۔ کھانا مانگا، تم نے نہیں دیا۔ جو حساب کتاب میں اللہ کے آگے آ گیا، اس کا پھر بچنا مشکل لگتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے، بغیر حساب کتاب کے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ہے، اے میرے صحابہ، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ سامان ہو، وہ مفلس ہے۔ جس کے پاس سامان نہیں، جس کے پاس درہم نہیں، پیسے نہیں، بنگلہ گاڑیاں نہیں، مال و دولت نہیں، بیچنے کے لیے سامان نہیں، کھانے کے لالے پڑے ہیں، وہ مفلس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا، اور اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کی نمازیں ہوں گی، اس کے روزے ہوں گے، اس کا حج ہوگا، اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اس نے اللہ کی ساری عبادتیں کر رکھی ہوں گی، مگر ان عبادات کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی بھی دی ہوگی،
روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کسی کا حق بھی مارا ہوگا، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کسی کے ساتھ ظلم بھی کیا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کسی کا مال بھی چھینا ہوگا، حج ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کتنے لوگوں کو برا بھلا بھی کہا ہوگا۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وہ سارے لوگ آ جائیں گے اپنا حق مانگنے، تو اللہ اس کی نیکیوں کو ان کے پلڑے میں ڈال دیں گے، اس نے جو ظلم کیا ہوگا وہ اس کے کھاتے میں آ جائے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ہی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا، اس کی ساری نیکیاں دوسروں کے کھاتوں میں چلی جائیں گی۔ جب اس کی ساری نیکیاں دوسروں کے کھاتوں میں چلی جائیں گی، لوگ ابھی باقی ہوں گے، لوگ ابھی باقی ہوں گے، تب پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کا کھاتا گناہوں سے بھر جائے گا، اس کی کمر پر گناہوں کا بوجھ آ جائے گا لوگوں کا، یہاں تک کہ فرمایا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حالانکہ ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، ساری زندگی روزے رکھے ہیں، ساری زندگی زکوٰۃ اپنے وقت پر ادا کرتا رہا ہے، وہی نماز، وہی زکوٰۃ، وہی روزہ جو لوگوں کی بخشش کا ذریعہ ہیں، جو لوگوں کی نجات کا اللہ نے سبب بنایا ہے، لوگوں کی حقوق کے صحیح ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارے اعمال اس سے لے لیے جائیں گے، ایک طرح سے چھین لیے جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ سمجھنا کہ محض نمازیں ادا کر لینے سے، روزے رکھ لینے سے، زکوٰۃ ادا کر لینے سے ہماری بخشش ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات بھی درست کرنا ضروری ہے، لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر لوگوں کے حقوق صحیح سے ادا نہیں ہوں گے، رشتہ داروں کے حقوق صحیح سے ادا نہیں ہوں گے، لوگوں کے حق کھائے ہوئے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہوگی، لوگوں کا مال غصب کیا ہوگا، لوگوں کا مال چھینا ہوا ہوگا، لوگوں کو ناجائز طریقے سے لوٹا ہوا ہوگا، تو میرے دوستو کل قیامت کے دن یہی نماز جو بخشش کا ذریعہ ہے، یہی روزہ جس کا بدلہ اللہ رب العزت اپنی بادشاہت، اپنی شایان شان عطا کریں گے، یہی حج جو انسان جب کر کے آتا ہے تو وہ ایسے آتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہو، بغیر گناہوں کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہی لوگ، یہی عبادات کرنے والے، یہی عبادتیں اس کو کل قیامت کے دن نہیں جہنم سے نہیں بچا پائیں گی، نہیں بچا سکیں گی۔ اس لیے لوگوں کے حق زندگی میں ادا کرو، لوگوں کے حقوق کا، ان کی عزت کا، ان کے مال کا حفاظت کرو، اور مرنے سے پہلے لوگوں سے اپنے آپ کی بخشش کرواؤ۔ پھر میرے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جس طرح اس کی رحمت بے مثال ہے، میں نے پہلے بیان کیا، اور جس طرح اس کا غضب خطرناک ہے، تو میرے بھائیو دوستو، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں بالکل کمی کوتاہی نہ کریں۔ نماز کی حفاظت، تمام اعمال کی حفاظت وہ یہ ہے کہ ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زندگی کے معمولات صحیح کیے جائیں۔ جب زندگی کے معمولات صحیح ہوں گے تو یہی عبادات کل ہمیں فائدہ دیں گی۔ میرے بھائیو، ہمیں اس حدیث پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح معنی میں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔